ساتھ صرف رب دیتا ہے، سب خطائیں جان کر بھی۔ سبحان اللہ۔ جب خالق میسر ہو تو پھر مخلوق کے سامنے رونا ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگوں کی محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ بے شک یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بونے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے، لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ کسی کے کردار سے میرا کیا تعلق، مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل بھی جیت لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ آئینہ ہی فساد کی جڑ ہے صاحب، سب سے کہتا ہے تجھ جیسا کوئی نہیں۔ اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ بے شک کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% برتا رہے ہوتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیوں اور تسبیح پکڑ لی، ان کی قدر کیجیے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی
قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ جب کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس سے ہرٹ کیا یا کس نے ہرٹ کیا، میں نے جواب دیا میرے امیدوں اور توقعات نے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے، اور امتحان میں تو صاحب غلطیاں ہوتی ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ گناہ دنیا کی لذت، آخرت کا عذاب ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی سے پھیلتا ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہے صاحب، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب ذکر الہی ہوتا ہے، نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ انگریزی تعلیم نے تو کپڑے ہی اتروا دیے، اور یہ تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جس نے عورت کو پردے دار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکتے